السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ حافظ محمد عارف صاحب سے تقریر سن رہے تھے۔ اتنی اچھی تقریر یہ خود کر لیتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیوں بلا لیا، لیکن ان کی محبت ہے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عزیز گرامی، حضرت حافظ و قاری سید مختار احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور اسٹیج پر اکثر حضرت کے شاگرد لوگ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ان سے بہت کام لے لیا، مزید اللہ اور کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ابھی حضرت ناظم صاحب قبلہ نے میرے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ لوگ سوچتے ہو گے کہ یہ ملوی لوگ صلاح کیے ہیں کہ تم ہماری تعریف کریں، ہم تمہاری تعریف کریں، لیکن ایسا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی محبت تھی جو انہوں نے کہا۔ عزیزم حافظ محمد کلیم صاحب، بڑا اچھا ٹائم انہوں نے دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بولی بولا کرو۔ سبحان اللہ۔ صحیح بولی بولا کرو، صحیح بولی بولو گے تو اس کا فائدہ اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے عملوں کی توفیق عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اچھی بولیوں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی لے لی۔ سبحان اللہ۔ اچھی بولیاں بولو۔ اے لوگوں،
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنا دیا۔ ابھی کسی سے حال چال پوچھو تو رونا آدمی شروع کرتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے۔ اگلے جمعہ نماز جمعہ کے بعد گولا میں بیان تھا تو ایک ظفر اللہ خان بھٹا والے ملے، تعلقات تھے۔ میں نے خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا حضرت کیا خیریت؟ سب سے بڑی خیریت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، یہی سب سے اچھی خیریت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اور آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، کوئی تکلیف تو ہوئی نہیں اسلام لانے کے لیے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ تھا مزینہ، وہاں ایک عبداللہ نام کے تھے، یتیم ہو گئے، چھوٹے تھے یتیم ہو گئے۔ بھیا جیسے بول رہا ویسے بولنے تو میں کا بہت اچھا بول رہا ہے، ایکو بند کر دو تھوڑا سا، بہت اچھا میں کہ ماشاء اللہ، چھیڑو نہ اسے۔ مدینہ سے قریب ایک قبیلہ تھا مزینہ، وہاں ایک عبداللہ رہتے تھے، یتیم ہو گئے تو ان کے چچا ان کو پالنے لگے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے دل میں اسلام کی حقانیت پیدا ہوئی، اور چچا بڑے کٹر کافر تھے۔ کہا چچا ہماری سمجھ سے بت پرستی اچھی نہیں ہے، اس خدا پر ایمان لانا چاہیے جس خدا نے ان بتوں کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ تو چچا اتنا ناراض ہوا کہ عبداللہ کو مارا اور کپڑے بدن سے سب اتروا لیا اور ننگا کر کے گھر سے بھگا دیا۔ عبداللہ اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں نے ایک کمبل دیا، تو اس کمبل کے عبداللہ نے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا سے اپنا سطر چھپایا اور ایک ٹکڑا اوڑھا اور مدینہ گئے، اور مدینہ پہنچے، رسول کریم کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی کھنڈ فوراً اسلام قبول کیا، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں کے بعد جنگ تبوک کا موقع آیا تو عبداللہ نے رسول کریم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میدان تبوک کا معاملہ سامنے ہے اور ہماری دلی خواہش ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا، آپ مجھے شہادت کی اجازت دے دو، میں شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پیڑ کی چھال لے آؤ، تو گئے ببول پیڑ کی چھال چھلکا لے کے آئے، اللہ کے رسول نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھا اور دعا کی کہ یا اللہ عبداللہ کے خون کو کفار پر حرام فرما دے۔ دعا مانگی یا اللہ عبداللہ کے خون کو کفار پر حرام کر دے، یعنی کوئی کافر ان کا خون بہا نہ سکے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم شہادت کی اجازت آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی اجازت دے دو، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کا خون کفار پر حرام کر دے، تو میں شہید کیسے ہوں؟ جب میرا وہ خون بہائیں گے نہیں تو شہادت مجھے ملے گی کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں عبداللہ سنو، اگر تم بخار کی حالت میں بھی مرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت ہی کا درجہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گئے میدان تبوک میں اور جنگ تبوک ہوئی نہیں، میدان تبوک میں مسلمان گئے، کافی دن تک رکے رہے، انتظار کیا، لیکن کفار کا کوئی لشکر سامنے نہیں آیا۔ اسی ٹکنے میں عبداللہ کو بخار ہوا اور
اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا. جو سرکار کے منہ سے نکلا تھا وہ ہو کے رہا. نہلائے گئے، کفن پہنایا گیا، پھر رات ہو گئی تو حضرت بلال چراغ لے کے قبر کے پاس کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول قبر میں اترے، پھر اپنے دونوں دوست ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں سے کہا ہے ابو بکر و عمر اپنے اسلامی بھائی کو قبر میں اتارو. سرکار نیچے اتر گئے، پھر کہا اتارو. عبداللہ کی لاش کو سرکار نے لیا اور زمین پہ لٹایا. پھر سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے، لکڑی تو تھی نہیں، پتھر لگائے. اور اس کے بعد سرکار نے دعا مانگی، یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، الہی تو بھی راضی ہو جا. عبداللہ سے میں راضی ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش عبداللہ کی لاش کی جگہ پر ہم لوگوں کی لاش ہوتی، ہماری لاش ہوتی. اللہ کے رسول رکھتے وقت کہہ دیتے میں اس سے راضی ہوں، تو راضی ہو. اب اسے کا اندازہ لگا کہ اسلام لائے تو گھر سے نکال دیے گئے، مارے بھی گئے، کپڑے چھین لیے گئے، ننگے ہو گئے، اور 2 کمبل کے ٹکڑوں میں اپنے صدر کو چھپایا اور مدینہ آئے اور شہادت کی اجازت مانگی. اور آج ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا کوئی لحاظ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرما دی. اے لوگو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کچھ بھی بنا سکتا ہے، انسان بنا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سبحان اللہ. یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا، سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. اے بچے، اے لڑکے، ادھر جو بچیاں بیٹھی دروازے پر بہت شور مچا دیں، ذرا کوئی سمجھا دو بچیوں کو. اللہ نے اس کے لیے قسم کھائی ہے. قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا. جیسے ہم اور آپ کوئی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، قسم اللہ کی معاملہ ہے. بولو کھاتے کہ نہیں؟ کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے، کوئی اولاد کی قسم کھاتا ہے تاکہ میری بات مان لی جائے. جی بولو. عورتیں بھی قسم کھاتی ہیں لیکن ان کی قسم الگ ہے. یہ تو یہاں آنکھیں پھٹ جائے میں نہیں کہا رہا، آنکھیں پھٹے قسم کھاتا. دونوں کہیں ہم کو رعایت یہ بات ہم بول گئے نہیں کیا رہا. ان کا کوڑی ہوئے سے پتہ نہیں کہا ہے شوق پیدا ہے. آنکھیں پھٹ جائے. یہ قسمیں بیکار ہیں، ان قسموں پر شریعت کی کوئی گرفت نہیں. صحیح بات ہے. ان قسموں کو اسلام میں یمین لغو کہا گیا ہے، بیکار قسم. قسم اللہ کی قسم کھا کے کوئی توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، تب وہ گناہ سے ادا ہوا. اللہ نے اس کے لیے قسمیں کھائی ہیں. اللہ فرماتا ہے والتینی قسم ہے زیتون کی، والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی. سبحان اللہ. 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا. سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ. اچھی صورت.
اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا غلطی کرے تو مارو تو چہرے پہ نہ مارو، چہرے پہ مارنا ناجائز۔ عورت غلطی کرے تو عورت کے چہرے پہ نہ مارو، چہرے پہ مارنا اسلام نے منع کیا ہے، سبحان اللہ، چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ چہرے پہ تم مارتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا، اور چہرے پہ مارنے کا مطلب ہے اس صورت کی تم توہین کر رہے ہو۔ اللہ نے اس صورت کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور آدم کی اولادوں کو اپنی صورت پہ بنایا ہے، سبحان اللہ، جبکہ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ صورت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، لیکن پھر بھی ہماری تمہاری صورت کو اپنی صورت کی طرف منسوب کیا عزت دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے تو اس شک، چہرے کی قدر کرو، لیکن کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ چہرہ تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت، اور گٹکا پکار کھائے کھائے کے منہ اتنا کریا کر لیتے ہیں، دانت زبان کہ چہرہ اچھا، منہ کھلا تھا تو لاگا تھا کونا بھجوک باہر ہوئے کریا کریا۔ اوہ، کم سے کم اس چہرے کی قدر تو کرو۔ بے شک، اسی لیے آج کوئی کسی کا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑوں کو پیتا ہے کسی کا جھوٹا، نہیں، اگر ایک پلیٹ میں بیٹھا ہے تو کھائے کے لیے بیٹھ ہو رہا تو بیچ میں میڑ باندھ دیتے، میڑ کیونکہ دانا ہمارے لگنا ہے، ہمارا دانا اوکے لگنا ہے۔ مسلمان کے جھوٹے سے نفرت کر رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں سور المومن شفاء، ان کی مومن کا جھوٹا بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک، بے شک، اے لوگوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جلسے میں آئے ہو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کا جلسہ کرایا، عشق نبی بہت بڑی دولت ہے۔ بے شک، بہت پہلے بمبئی میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کانفرنس میں ہاشمی میاں کے ابا، ہاشمی صاحب کو تو دنیا جانتی کہ چوچا کے رہنے والے ہیں، ان کے ابا حضور محدث اعظم ہند تشریف لے گئے، اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے۔ دونوں لوگ جب چڑھے تو دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوما۔ تو محدث اعظم کے مرید تھے کچھ، آج اکثر مرید دلال ہوتے، اپنے پیر کی تعریف دوسرے پیر کی برائی، ایسے مرید نہیں ہے، وہ ہے دلال۔ مرید اسے کہتے ہیں کہ اپنے پیر کی عزت کرے، تعریف کرے اور دوسرے پیر کی بھی عزت کرے۔ محدث اعظم کے مریدوں نے کہا بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی حضرت کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو یہ تو اچھا کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، لیکن آپ سید ہو کر کے پٹھان کا ہاتھ چوما، بریلی کے پٹھان کا ہاتھ چوما آپ نے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا سنو، انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ غوث۔ کہا عشق رسول کی جو دولت بریلی سے مسلمانوں کو ملی وہ کسی اور خانقاہ سے ہوتی نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اپنے نبی کی تعریف میں گزار دی، سبحان اللہ، صرف نبی کا گن گایا۔ ہمارے نانپارہ کے راجہ سعادت بھی گئے تھے بریلی، انہوں نے کہا تھا آپ نعت بہت اچھی لکھتے ہو، ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھ دو تو منہ مانگا انعام دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم لوگ ہوئے تو فوراً تعریف کرے لائے،
آج بہت سے لوگ اسٹیج پہ نام بنا بنا کے کمیٹی والوں کا نام لیتے ہے تاکہ کچھ ملے، بولو۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے سامنے راجا نانپارا نے جب کہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ لکھ دو، میرے بارے میں کچھ نظم لکھ دو، تو جو مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ رضا دولت والوں کی تعریف کرے، فرمایا تھا کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میرے بلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدح مانے تعریف، کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دین پارے نہ پارے نہ، نان پارا کو پلٹ دیا۔ نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا، نان پارا روٹی کا ٹکڑا، تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ دیا پارے نہ، کہ میرا دین پارے نہ نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے اسی کا گن گایا جائے، ہم گن گائیں گے تو اپنے نبی کا گن گائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ چلے آئے تھے راجہ صاحب منہ لٹکا، اعلیٰ حضرت پوری زندگی یہ کہتے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو اس کے رسول سب سے بڑی دولت ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سچی بولی بولو تمہارے عمل اچھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر انسان کو جنت کی طلب ہے، بولو ہر آدمی چاہتا ہے اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اسی لیے ہم دعا میں کرتے ہیں وقینا عذاب النار، اے اللہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بے شک۔ جنت سب کو چاہیے، لیکن جنت لینے کے لیے کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جنت لینا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ میرے پیغمبر کی ایک حدیث سنو، حضور فرماتے ہیں من یضمن لی، کون ہے تم میں کا جو مجھے ضمانت دے دے، کس چیز کی؟ دو چیزوں، ان یحفظ ما بین لحییہ، اس چیز کی ضمانت دے دے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان بچانے کی ضمانت ہم کو دے دے۔ یا رسول اللہ میں اپنی زبان بچاؤں گا اس سے بری بات، اور کچھ چیز کی؟ دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے وما بین رجلین، اور اس چیز کی بچانے کی ضمانت دے دے جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ۔ بے شک۔ کون میرا امتی ہے جو اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچانے کی ضمانت دے دے؟ سرکار فرماتے جو میرا امتی ان دو چیزوں کو بچانے کی ضمانت دے دے، زبان بچا لے، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، تو پیغمبر فرماتے فَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، تو جنت کی ضمانت میں اس کو دے دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت اس میں ہو گئی جس نے زبان کو بچا لیا اور اپنے شرمگاہ کو زنا سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی زبان بچاؤ۔ آج ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہم کہتے دعا نہیں قبول ہوتی، کیسے دعا قبول ہوتی؟ بابا فرید الدین گنج شکر بہت بڑے ولی گزرے ہیں،
ایک مرتبہ بیٹھے جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو کچھ ان کے مرید لوگ آئے، کہا بابا ہم آپ کے مرید ہیں، غریبی نے کمر توڑ دی، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، بابا دعا کر دو کہ ہماری غریبی دور ہو جائے۔ تو بابا فرید نے کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے، بابا فرید الدین نے سامنے رکھا، اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا اور پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریدوں کو دیا، مرید لوگ گئے مالا مال ہو گئے بیچ، لیکن وہ جلسہ میں بہت آدمی رہا جیسے یہاں تو ایک آدمی دیکھے تو کہیں سرے یہ تو آج پتہ چلا ہے سونا بنانا بڑا آسان ہے، ادھر دیکھو بھائی صاحب، ادھر نہ بڑھو، ادھر جو کرتا ہے کرنے تو آپ دیکھو ادھر۔ ایک آدمی جلسے میں تھا، اس نے کہا ارے تو سونا بنانا بڑا آسان ہے، درود شریف پڑھو بڑا کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ میں جلسہ سے اٹھا اور گھرے گاؤں نے مہربان جگہ اٹھ جا ڈھیلا لے کے آؤ تو رتیا چونکی گئی 12 بجے رات کے ڈھیلا کا کریے جلدی لا بات میں پتہ نہیں بنے نہ بنے گے تو رتیا کہ اس کا دماغ ڈھیلا گیا ہے، کہاں بنے نہ بنے بولو کچھ بتائیے آگے۔ تو کہے ذرا سن، بابا فرید کے یہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ کیا بات ہے۔ جلدی لے کے ابھی تازہ معاملہ آئے تھے، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے تھے، تب عورتیا کے سمجھ میں آما عورتیا کے کھیتے میں یہاں اور بہت بڑا چپا اٹھے موڑے دھریس کامپت لے کے رکھتے مردبہ دیکھے تو کہ تجھے ہم ڈھیلا کہا رہا ہے تو پورا چپے اٹھائے لے رہے تو عورتیا کہتے رہے جلدی کرو بنے تو چپا تہار بنے ڈھیلا کہے بنے تو وہ کہیں سائر پڑھے تو بتے پھر تو رکھی چپا سامنے، اس کے بعد آنکھیں بند کی، اول آنکھیں درود پڑھی 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑی، اس لگے آنکھیں کھولی تو دیکھی تو چپا ویسے تھا تو سوچی اس کی ہوئی سکتا ہے کونو غلطی ہوئی گئی تو پھر آنکھیں بند کی، پھر پڑھ کے پھونکی، پھر کھولی، پھر ویسے پڑھا صبح ہوئے گئے منہ پھینا آئے گئے لیکن چپن کونو فرق نہیں آیا۔ تب اٹھا اور بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے رات میں مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا اور میں یہاں سے گیا پوری رات پڑھتا رہا، منہ میں پھینا آ گیا لیکن چپے میں اثر ہی نہیں آیا۔ تو بابا فرید فرماتے بیٹا جو میں نے پڑھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ عشق آباد، محبت عشق محبت، اعلی حضرت، پیار اعلی محبت حضرت، پیار محبت، اعلی حضرت، جذبے اعلی غوث حضرت، الورا، زندہ نعرہ آباد، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ بہت اچھا نعرہ لگایا، لیکن اب نعرہ نہ لگا سکون کے ساتھ جلدی سن لو، اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے، علماء کرام بہت زیادہ ہے، نعرہ لگانا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے، تو ایک ثواب والا کام کر لو۔ کہا بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا لیکن بیٹا فرق صرف میری تیری زبان کا، اللہ کا شکر ہے کہ زندگی گزر گئی اپنی زبان سے کبھی جھوٹی بولی نہیں بولی تو اللہ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو سونا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا تو بھی اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا، اللہ تیری زبان میں بھی وہ اثر پیدا فرمائے۔ بے شک بے شک۔ ملک عراق میں ایک شہر ہے بصرہ، وہاں حضرت ابراہیم بن ادہم تشریف لے گئے۔ بصرہ والوں کو پتہ چلا تو سب زیارت کے لیے جمع ہو گئے، بہت بڑے ولی تھے ابراہیم بن ادہم۔ جب جمع ہوئے تو بصرہ کے لوگوں نے ایک سوال رکھا جو دوریے بتائیے یہ بیٹا ہے لیٹ نہ جلا بابو لیٹ نہ جلا دقت کرنا بیٹھ جاؤ نیچے سے کرو۔ بصرہ کے لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور ایک بات بتائیے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ بیماری میں پڑے ہیں تڑپ رہے ہیں دعا مانگتے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا نہیں دیتا، غریبی سے کمر ٹوٹ گئی
دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ محتاجی کو دور نہیں کرتا، آخر دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو بصرہ میں ابراہیم بن ادہم نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب کیا دیا تھا؟ کہا تھا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خدا کی روزی کھاتے اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سبحان اللہ، خدا کی روزی کھا رہے ہو اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسری وجہ بتائی تھی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہو تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور تیسری وجہ بتائی تھی کہ قرآن پڑھتے ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج قرآن بہت پڑھتے ہو، رمضان مہینے پوچھو تو کہیں ہمارے 5 ختم ہوئی گئی، کوئی کہیں 7 ختم ہوئی گئی۔ ارے قرآن تلاوت ہی کے لیے کیا اترا ہے کہ صرف تلاوت کی جائے؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن ہے ہدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے قرآن اترا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن پڑھتے ہو تو اس پر عمل تو کرو کم سے کم۔ قرآن حکیم میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 17 جگہ ایک ہی بات کو بار بار کہا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ 17 مرتبہ کہا۔ وہ کون سی بات ہے اللہ نے 17 مرتبہ قرآن میں بار بار فرمایا؟ وہ یہ بات ہے، اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ کا۔ اور آج ہم ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پیر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے لیے آگے پیچھے دوڑی۔ ابھی مفتی ارسلان میاں بریلی شریف سے ہمارے نانپارہ مدرسہ میں آئے تھے، ننپریہ کا ٹوٹے مسافہ کھاتے کہ ہمارے مولانا علیم اللہ علیہ میں تو ان کا دوائی تھی بیماری، ان کے پسوری پہ رہا کرتو پھٹ گیا۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہی اسلام میں ہے صرف؟ ارے مسئلہ ہے کہ حرم میں جاؤ، کعبہ شریف میں جاؤ اور کعبہ شریف کا طواف کر کے حجر اسود پتھر جس کو چومنا میرے نبی کی سنت ہے، اس پتھر کو چومنے کی باری آئے، اور اگر بھیڑ ہو تمہیں اندیشہ ہو کہ ہم چومنے جائیں گے تو ہم سے کسی کو دھکا لگے گا یا دوسرے کا دھکا ہم کو لگے گا، تو اسلامی مسئلہ ہے کہ حجر اسود پتھر کو نہ چومو، دور ہی سے رہ کر ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو تو حجر اسود کے چومنے کا ثواب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے اور کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ دھکا مارنا اسلام نے حرام کرنا۔ تو جس حجر اسود کو چومنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اس کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا لگانا جائز نہیں، اور پیر صاحب کا ہاتھ چومنے کے لیے دھکا مارنا کہاں سے جائز ہے؟ ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ کے قریب تھے، انہوں نے منت مانی، بیمار تھے کہ یا اللہ اس بیماری سے شفا دے دے تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں۔ اللہ نے شفا دے دیا۔ ایسے ہی منت ماننا بھی چاہیے، جیسے حضرت فاطمہ زہرا نے منت مانی کہ یا اللہ شفا دے دے، تو ان کے بچے حسنین بیمار تھے تو فاطمہ نے منت مانی کہ یا اللہ حسن حسین کو شفا دے دے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب آج کل میں ہر ہوئے کون منت مانا تھا؟ یا اللہ ہماری کام ہو جائے تو ہم اجمیر شریف میں بکرا ذبح کریں گے۔ اب بتاؤ، تم تو منہ سے کہی بھی، اور بکرا لے جائے کو ذبح کرنا کتنا کٹھن کام ہے۔ جیسے ہمارے ادھر ایک امام صاحب ہیں، ان کے ملبین مان لیں یا اللہ ہماری کام ہو جائے تو غازی بابا کی وہاں بکرا کا ذبح کریں۔ غازی بابا بہریچ میں، ہمارے وہاں سے 55-60 کلومیٹر، کام ہو گیا۔ اب مولوی تنخواہ 5000، اب وہ کرتا کھایا کرتا بچاوے جو بکرا لے 10,000۔ بہرحال دھیرے دھیرے جورت بٹورت مولوی بکرا خرید لی، پھر چاول عمل کے انتظام کی، پھر اب کوئی سواری نہیں پاوے، کوئی ٹرالی والا نہیں پاوے، تو آئے کہ مولویین پر برسے، کہا ہے تو ہی بہت مانا تھی منت، تو ہی جا ڈھونڈ کے لے کے آؤ، تور منہ بہت کھلا تھا، جا لے کے آؤ۔
ترالی ڈھونڈے پہ تو کھانا بنانے والا نہیں ملا. پھر آئے تھے مولویین پر اس سوال. تب مولویین پوچھ پھیلا دعا مانگے لائے کہ ایک آجی بابا آپ کی فریاد اب نہ من پہ کرو. ایک آجی بابا آپ کی فریاد منت مانو یا اللہ تم مجھے شفا دے دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. بے شک بے شک. منت مانو یا اللہ مجھے شفا دے دے تو میں روزہ رکھوں گا. وہ منت مانو جس کو پوری کرنے میں بھی تمہیں تکلیف نہ ہو. قرآن میں ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے. بے تو شک. جب دین آسان ہے تو دین کو کٹھن نہ بنا. صحابی نے منت مانی اللہ مجھے شفا دے دے تو میں خانے کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا. ٹھیک ہو گئے تو مدینہ آئے حضور کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی تو میری منت پوری ہو گئی تو اب کیسے کروں؟ تو سرکار نے فرمایا جاؤ مکہ کعبہ کی چوکھٹ چومو. کہتے اللہ کے رسول میں مکہ نہیں جا سکتا. تقریباً 400 کلومیٹر مکہ ہے مدینے سے. میرے پاس پیسے نہیں کہ میں سواری سے جاؤں اور میں کمزور آدمی ہوں. اتنا لمبا سفر پیدل بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول مکہ جا نہیں سکتا کیسے کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ارجع الی بیتک، مکہ نہیں جا سکتے تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ. ارجع الی بیتک، اپنے گھر واپس جاؤ. وقبل قدمي امك، اور اپنے گھر میں جا کر ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو. اللہ تعالیٰ تمہاری منت پوری فرما دے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں یہ ماں کا قدم ہے. کہیں قرآن حدیث میں دکھائے دو کہ پیر کا پیر چومنا سنت ہے. پیر کا پیر چومنا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. اور پیر کا پیر چومنے کے لیے سب پریشان ہو. ماں کا پیر نہیں چومتے جس کو حدیث سے میرے نبی نے فرمایا. باپ کا ہاتھ نہیں چومتے. ماں باپ کا ہاتھ چومنا مستحب ہے. نہ ماں کا ہاتھ چومیں گے نہ باپ کا. باپ کا پیر کبھی نہ دبائی ہے. پیر صاحب آ جائے تو 10 مرید دبائی. اللہ جانے کا دباوا کر. اور پیر اتنے بڑے کاہل دباوا کریے لاگت ہے 100 بیگھہ جوت کے آئے ہیں. جب پیر اتنا بڑا کاہل ہوگا تو مرید کب کامیاب ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی نے لکھا ہے انسان کی بربادی کا سب سے واحد سبب ہے تو وہ کاہلی. پڑے رہو گھر دکان نہ کھولو کہاں سے کھائے لے ہو بولو. پڑے رہو کھیتی نہ دیکھو کیسے کرو. کاہلی انسان کو برباد کر دیتی. بتاتے دل تھوڑے کاہل رہا اور اسٹاف کی دوستی ہو جاتی. دل تھوڑے کاہل رہے دونوں دوستی ہوئی. ایک دن دونوں کاہل نکلے سفر میں تو راستے میں یہاں بیر کی بیروا دیکھی پکی پکی بیر لاگ رہا. تو دونوں کاہل بیروا نیچے لیٹ گئے کہ لیٹو کو یہی دور کے کھوائے دے تو کھائے دیا. تو لیٹے دونوں. اتفاق سے بیر بہت پکی ہوئی تھی تو پکی پکی بیر گری. جب گری تو دونوں دیکھیں سوچو کہ کوئی آوت تو اٹھائے کہ ہمارا تھے تو کھائی لیا جائے. اتنے بڑے کاہل ہیں لیتے. اتفاق سے ایک مسافر گزرا تو ایک کاہل میں سے پکاری کیسے ادھر آ گیا. تو مسافر آ گیا تو کہیں دے بیڑیا اٹھا کے ہمارے منہ میں دے دے. اٹھا کے دے دی اگر جائے لا. تو پھر پکاری ادھر آ رہے کہاں جاتے ہیں منہ کے بیوہ کو نکال دے. بیوہ تو نکالتے تو لوٹا تو 2 لات ماری. کئی سارے بیو منہ پہ نہیں نکال سکا تھا. تو دوسر کا کاہل جن بغل میں لیٹا رہا اور کہیں سو 2 لات مار. اب بہن کے منہ پر کتا منہ تت رہا ہے تو اسے کہہ رہا ہے بھگائے تو نہیں بھگائی اور 2 لات. ایسے ایسے کاہل. بتاؤ جب پیر اتنا بڑا کاہل کی 10 مریدوں سے بیر دبوا رہا ہے تو اپنے مرید کو اچھا راستہ کر بتا پائے. اے لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو. مارہرہ شریف جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید. اعلیٰ حضرت کہاں سے مرید؟ مارہرہ. مارہرہ کے گدی نشین حضور نجیب حیدر میاں قبلہ ہر سال عرس قاسمی میں اعلان کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مریدوں یہ سمجھتے ہو کہ ہم پیر کے پاس آ گئے ہیں پیر ہم کو بخشوا لیں گے. فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک تم سے تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے کام نہیں آ پائے.
آج ہم قرآن پڑھتے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. فرماتے ہیں تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پتہ ہے چلا کہ ہماری دعائیں جب قبول ہوں گی جب ہم سچی بولی بولیں اور اپنے نفس کو زنا سے روکیں. بغداد کے ایک بادشاہ کے ہارون رشید، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. میاں بیوی میں ایک دن تو میں ہوگی. ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، چاہے وہ حضرت ہو، چاہے حافظ جی ہو، چاہے پردھان جی ہو. ہر گھر میں تو میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو. تو سب لوگ کمارے میں بیٹھے یار، بولو نا یار. ارے کچھ بتا لاگت ہے اسے بالکل بھولے بھالے ہو، گھر میں کچھ ہوتے نہیں. چاہے جب تک بڑے سدھوا ہو گھر میں فصل ضرور. ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے. ہارون بادشاہ تھے، پڑھے لکھے تھے، ہوشیار تھے، نیک تھے. بیوی زبیدہ تھی. دونوں میاں بیوی میں ایک دن تو میں ہو گئی. تو میں ہو رہی تھی. اتنے میں زبیدہ نے ہارون سے کہا ہٹ جا جہنمی. ڈانٹا زبیدہ نے، کہا ہٹ جا جہنمی. آج بھی عورتیں کہتی ہیں جہنمی نہیں کہتے تو کتا ستا کہیں دیتے، ہٹ جا کتا بابا کہتی تھی نہیں. انہوں نے کہا ہٹ جا جہنمی. تو ہارون کو غصہ آیا، بیوی پر مجھے جہنمی کہتی ہے. غصہ آیا اور کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق. اللہ اکبر. آج کل مردن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، تن کو غصہ آنے بس یہی کر لیتے تھے. اے لوگوں غصہ آئے تو منہ نہ کھولو. غصہ آئے تو اپنے نفس پر کنٹرول کرو. حدیث پاک میں انس قال قال رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے. کون؟ الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، دوسرے کو پچھاڑ دے، مار دے، وہ پہلوان نہیں ہے. بلکہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں بل الشدید، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے. سبحان اللہ، سبحان غصہ آئے اور اللہ، اپنے نفس پر قابو کر لے، سرکار فرماتے پہلوان ہو. سبحان اللہ، سبحان جب اللہ. بیوی بدتمیزی کرے تو تم پہلوان بنو. کون پہلوان؟ گھر سے باہر نکل منہ پہ تالا لگا لو کہ منہ سے ہم کچھ بولیں گے نہیں، ورنہ وہ ہوا کا اولاد مانی تھوڑو، وہ تو کہیں اصل کی ہو تو چھوڑ دو. مرد کہا کہ اصل کے نہ بن چھوڑی دے، اصل کی ہو تم چھوڑ دو. مردوں کے بس منہ کھلہین والا ہے، چپ پہ رہے. کیونکہ اصل کی ہو تو تم کھول دیو. مرد اب کھلہین کی لاگت ہے منہ میں بم دھرے پہ ڈال. لیکن وہ بیچاری کم عقل کا حق ماننے والی کئی بار اصل کو تم کھول دو، اور جب منہ کھلت ہے تو اللہ جانے ایک شان میں کرتی طلاق دے. ایک آدمی ایسا رہا ہے منہ کھولی بہش طلاق گئی تھو. اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا جب جانش کی ہاں ہمارے لیے تو یہ حرام ہو گیا، تب گوا مدرسہ میں. کب وہ مدرسہ نہیں جاتا، یہ نوبت آئے گا تو گوا مدرسہ. وہاں کے بعد دورے سے کہتے حضرت السلام علیکم. حضرت کچھ کہا بات کہ حضرت گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ میں یہاں طلاق نکل گا. حضرت نے فرمایا تمہارے لیے حرام ہو گیا. کہ نہ ہے حضرت جو خرچہ پانی میں لے لو بناوے کا کوئی صورت لا تو ہم کون ہوتے بیج بنا. حضرت نے فرمایا بھگایا. جب وہاں سے بھگا تو دوسرے مدرسہ پہنچا، وہاں بھی گیا تو وہاں بھی حضرت نے بھگایا. حرام کو حلال کون بتا دے؟ لیکن اتفاق سے ایک دجال مولوی تو حضرت رہا وہ مل گیا. جب دجال مولوی سے ملاقات ہوئی تو بتائی اس کی حضرت ایسا ایسا ہوئے گا، خرچہ پانی لے لے گا بنائے تو مولوی کہا تھا کتا دے ہو تو کہیں مولوی صاحب جان بتائیے تو ہم دے دیں گے. تو مولوی کہا تھا روپیہ لے پہ 10,000 لیکن کام تمہارا بالکل لوہا پہ دے. دجالن کے کون ٹھکانا نکال دے گی 10,000. جب 10,000 مولوی پائے گئے تو پوچھا تھا اچھا بتاؤ کون دن طلاق دے رہے تھے، دن کون رہا ہے؟ بڑی دیر سوچے ساتھ اس کے بعد کہ مولوی صاحب اتوار کے دن رہا.
مولوی کہتے ہیں اتوار کے دن نہیں نا پھر جب اتوار کے کہاں طلاق پڑتے؟ اتوار کے دن کورٹ کچہری سب بند رہا تھا، اتوار کے دن طلاق نہیں پڑتے، جا لگائے گی دجالی کی مہر۔ اے لوگوں غصہ آئے تو طلاق نہ دو۔ فقہا لکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح شیشہ ہے، نکاح شیشہ ہے اور طلاق پتھر ہے، اور پتھر جب شیشے پر پڑتا ہے تو شیشہ پھٹتا ہے۔ چاہے محبت سے مارو پتھر تب بھی شیشہ پھٹے گا، اور چاہے غصے سے مارو تب بھی پھٹے گا۔ اس لیے جب بھی طلاق دو گے طلاق پڑے گی، اس لیے طلاق نہ دو۔ یہ سوچ لو کہ میرے پیغمبر نے نکاح کیا ہے، طلاق نہیں دیا ہے۔ نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، لیکن طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں۔ گیرا نکاح کیا لیکن طلاق نہیں دیا۔ تم بھی طلاق نہ دو۔ ہاں ایک صورت میں طلاق دینا اسلام نے حکم کیا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ کہ شادی ہونے کے بعد مرد نامرد ہو جائے، قوت مردانگی چلی جائے، اور علاج کے بعد بھی مردانگی قوت نہ لوٹے تو ایسے پر طلاق دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ نہیں دے گا طلاق تو گنہگار ہے۔ طلاق دے دے تاکہ وہ عورت کسی مرد سے شادی کر کر اپنی زندگی خوشگوار کرے۔ تو ایک صورت ہے نامردی کی، یعنی مرد مہرا ہو تو طلاق دے دے، اور مرد ہو تو طلاق دے دے۔ اب یاد رکھو اپنے محلہ میں جو تلال بہیس تو جان جاؤ کہا مہرا ہے مہرا۔ اگر مرد ہوتا تو کبھی اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نہیں نکلتا۔ طلاق دینے سے عرش آدم تھر تھرا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہہ دیا اگر جہنمی ہو تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ زبیدہ نے معافی مانگا، پیارے شوہر غلطی سے بولی نکل گئی، معاف کر دو۔ معافی مانگی تو ہارون نے معاف کر دیا، لیکن طلاق دے چکے تھے تو اب کیا کریں؟ تو بغداد کے عالموں کو بلوایا۔ سارے عالم بغداد کے بادشاہ کے محل میں جمع ہوئے۔ بادشاہ تھا ہارون، جمع ہوئے تو بغداد کے بادشاہ ہارون نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ بغداد کے عالموں نے کہا اس مسئلے کا جواب ہم نہیں بتا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے ایسے طلاق دیا ہوتا تو ہم جواب دے دیتے، لیکن تم نے اس میں جہنمی کا لفظ لگا دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ تو اگر تم جہنمی ہو تو زبیدہ تمہارے نکاح سے نکل گئی، اور اگر جنتی ہو تو زبیدہ نہیں نکلی۔ لیکن تمہارا جنتی ہونا جہنمی ہونا ہم لوگوں کو پتہ نہیں، یہ پتہ صرف خدا ہی کو ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے تم جہنمی ہو کہ جنتی ہو، کیسے بتا سکتے؟ تب ہارون بادشاہ ناراض ہوئے، کہا تم لوگ نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ نذرانہ تم لوگ لیتے ہو، دعوت تم لوگ کھاتے ہو، مسئلہ کون بتائے گا؟ تب عالموں کے جھرمٹ میں ایک لڑکے تھے جن کی ریکھیں آ چکی تھی، لڑکے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ اگر اجازت ہو تو اس مسئلے کا جواب میں بتا دوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کون لڑکے تھے؟ ہونے والے امام شافعی تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہی لڑکے امام شافعی بن کر چمکے۔ لڑکے نے کہا بادشاہ ایک بات بتاؤ۔ کہا بولو۔ کہا کوئی نیکی آپ نے اپنی زندگی میں صرف خدا کے ڈر سے کی ہے؟ نہ کسی کا ڈر رہا ہو، نہ کسی کا دکھاوا رہا ہو، صرف خدا کے ڈر سے کوئی نیکی کی ہے؟ ذرا ایکو بند کر دو بھیا، ایکو نہ کھولو بالکل۔ بادشاہ نے کہا ہاں اپنی زندگی میں ایک نیکی میں نے صرف خدا کے ڈر سے کیا۔ کہا کیا؟ کا ایک وقت تھا کہ میرے شاہی محل میں ایک لڑکی مصیبت کی ماری حاضر ہوئی، فریاد لینے آئی تھی، مصیبت زدہ تھی لیکن جوان تھی، خوبصورت بھی تھی۔ جب وہ لڑکی شاہی محل میں آئی میری نگاہیں اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے۔
میں ارادہ کیا اٹھا زنا کرنے کی نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے کہا تھا ہارون آج تم بادشاہ ضرور ہو، پولیس تمہارے قبضے میں، فوج تمہارے قبضے میں، پولیس اور فوج کا تمہیں ڈر نہیں ہے، اور شاہی محل ہے، اس کے اندر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کسی کے دکھاوے کا بھی ڈر نہیں، لیکن اے ہارون اس دن کو یاد کرو جس دن سب حاکموں کے حاکم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ آج بادشاہ ضرور ہو، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو تم کیا جواب دو گے؟ میں کیا جواب دوں گی؟ اور اے ہارون اس شاہی محل میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس خدا سے راز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہارون کہتے جب اس لڑکی نے اس طرح کی بات کہی تو میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، میرے بدن کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں دور رہا، اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس دن جو میں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا تو صرف خدا کے ڈر سے بچایا۔ جب اس لڑکے نے سنا تو کہا تو اب اپنا جواب قرآن سے سن۔ لڑکے نے قرآن پڑھا، کہا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے ہارون تم جہنمی نہیں ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم جنتی ہو، لہذا جب جنتی ہو تو تمہاری طلاق زبیدہ پر نہیں پڑی، زبیدہ تمہارے نکاح میں ہے۔ اے لوگوں پتہ چلا کہ جس نے اپنے نفس کو روک لیا زنا سے، جو زنا سے بچا، زبان بچایا، میرے نبی فرماتے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اس لیے اچھی بولیاں بولو اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکو۔ اے لوگوں آج ہم اپنے غوث پاک کی محفل میں حاضر، یہ غوث کا مہینہ، غوث اعظم کی زندگی کم سے کم دیکھو، کیا زندگی تھی غوث پاک کی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال۔ تو ایک دن شیطان آیا، لمبا جبہ قبہ پہن کر، نورانی چہرہ بنا کر غوث پاک کے پاس، کہا عبدالقادر 40 سال ہو گیا تم نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 40 سال سوئے نہیں؟ غوث پاک کہتے الحمدللہ۔ تو اس نے کہا میں تمہارا خدا ہوں، کہو معاذ اللہ، کہا میں تمہارا خدا ہوں، 40 سال تم نے بڑی محنت کی، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو بتا دوں کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نماز کو معاف کر دیا تم سے۔ تو لہر پور کے آدمی ہو تو کہہ دیتے ہاں بھیا بہت محنت کی ہے، 40 بہت پڑھے بھیا، لیکن غوث پاک نے کیا کہا؟ قال لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خدا نہیں تو شیطان ہے۔ جب نماز اللہ نے میرے نبی کو معاف نہیں کیا تو ان کی امتی کو نماز خدا کیسے معاف کرے؟ جب نبی کو معاف نہیں تو امتی کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اے غوث کے ماننے والوں، صرف غوث پاک نیاز دلانے سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ غوث پاک کے راستے کو اپناؤ گے نہیں۔ اس لیے نیاز بھی کرواؤ اور نمازیں بھی پڑھو، غوث نے نماز پڑھی تم بھی پڑھو، نیاز بھی کراؤ، نیاز بھی کرانا چاہیے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کھانا سامنے دے کے کاہے فاتحہ کرت، شیرینی سامنے دے کے کاہے فاتحہ، سامنے رکھنے سے بہت سے لوگوں کا چھوڑے۔ ہمارے گاؤں میں یہاں کھنڈا پورا میں ایک بابا رہے، جھوٹ بہت بولت رہے تو گاؤں والے ان کا نام رکھ دیں جھوٹا ہے۔ ہمارے گاؤں میں یہاں کچھ امیر ہیں جن کا فاتحہ سے، تو ایک دن گئے بابا سے کہنے لگے جھٹاری بابا بتاؤ کہ کھانا سنی سامنے دے کے کاہے فاتحہ کرا تو تمہارے مردن کے قبر میں یہیں جاتے کا جاہل باب جاہل ہیں جھٹاری بابا، تو کہیں ہاں بھیا رکھا تھا تو جیتے ہوئے تو کہا تھا جات ہوئی تو مردہ کھاتے ہوئی،
تو جٹھاری بابا کہیں ہاں بھیا جے تو کھائیبے کری ہیں۔ تو کہا تھا جب کھات نہیں ہے تو قبر میں ہگتو نہیں ہے۔ بڑے بدماش ہوتے ہیں اسے لوگ، کوئی لگام نہیں منہ میں، کہیں کھات ہوئی ہے تو ہگتو ہوئی ہے قبر میں۔ تو جٹھاری بابا کہیں ہاں بھیا کہیں ہے تو ہگبے کری ہیں۔ تو کہیں تمہارے مردن کے قبر میں بڑی گندگی رہا تھے۔ تو جٹھاری بابا کہیں نہ ہی بھیا گندگی نہیں رہ جاتے، کہیں کہا ہے کہیں تمہارا مردہ تو کچھ پاوت نہیں ہے، بھوکے رہا تھے تو وہی دوڑ دوڑ کے اوپر صاف کیا کرے، یہاں سے آمدنی باہر خرچہ، جیسے کو تیسے جواب، جاہل کو جاہل ہی جواب دے سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں لوہا لوہا ہی کو کاٹ سکتا ہے، لوہا ہی لوہے کو کاٹے گا، جاہل کا جواب جاہل ہی دے گا۔ سامنے رکھتے ہیں تو کیا قبر میں جاتا ہے؟ اے سوال کرنے والوں ذرا قربانی کے منظر کو سامنے رکھو۔ جب تم قربانی کرتے ہو قربانی کا بکرا ذبح ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جب بکرا ذبح ہو جاتا تو قربانی کرنے والا دعا مانگتا ہے، اللہم تقبل هذه الاضحیہ، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ بکرا سامنے ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، بولو اے اس کو تو قبول کر لے، تو کئی بکروا ہوا چلا جاتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اس کے تعلق سے، قربانی کے بکرے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز ہرگز کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں جاتا، لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں نہیں جاتا، لحومها ولا دماؤها، لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا، تب کہے رکھتے دعا مانگتے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن صرف تمہاری دل کی نیت جاتی ہے، قربانی کرنے والے کی دل کی نیت جاتی ہے، اور نیت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہم سامنے نیاز کرتے ہیں، وہ کھانا تو نہیں جاتا ہے لیکن مومن کی نیت کا ثواب ملتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن نیاز ہی تک ہم محدود نہ رہیں بلکہ ہم اپنے غوث کے کردار کو بھی زندہ کریں۔ غوث پاک ایک دن بغداد کی ایک گلی سے جا رہے تھے، ایک نوجوان ادھر سے آ رہا تھا، آتے آتے غوث پاک کے چہرے پہ تماچا مارا، نہ بات نہ چیت، آتے آتے چہرے پہ تماچا مارا، تو غوث پاک نے بجائے بدلہ لینے کی رخ بھی پیش کر دیا، ایسے گال گھما دیا، اشارہ کہا لو اس پہ بھی۔ تو نوجوان حیرت میں، ارے عبد القادر تم کو بدلہ لینا چاہے، بجائے بدلہ لینے کی یہ بھی رخ تم نے پیش کر دیا۔ تو غوث پاک فرماتے میں کیا بدلہ لے لوں، تم نے میرے اوپر احسان کیا، ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے جنت دی تو میں تمہیں بغیر ساتھ لیے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اور حیران ہو گیا کہ میں نے کون احسان کیا۔ تب غوث پاک فرماتے ہیں سنو، بغیر غلطی کے تم نے میرے چہرے پہ تماچا مارا، مجھے غصہ پیدا ہوا، پھر میں نے غصے کو پی لیا، صبر کر لیا، تو صبر کی نیکی تمہاری وجہ سے مجھے نصیب ہو گئی، اگر تم مارے نہ ہوتے تو مجھے صبر کا موقع کہاں سے ملتا۔ تم نے مارا، میں نے صبر کیا، تو صبر جیسے بڑی نیکی تمہارے وجہ سے مجھے اللہ نے عطا فرمائی، تم سبب بن گئے، تو اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے جنت دیا تو بغیر میں تمہیں ساتھ میں لیے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اے لوگوں غوث کی زندگی کو سامنے رکھو، آج تم بدلہ لے رہے ہو، کوئی تھپڑ مارا تو تم جان لینے کی کوشش کر رہے ہو، اور بن رہے ہو سنی مسلمان، غوث کے ماننے والے بھی بن رہے ہو، حسن کے ماننے والے بن رہے ہو۔ امام حسن جو نبی کریم کے نواسے تھے، ان کو کسی دشمن نے پانی میں زہر دے کے پلا دیا، اور پیا تو خون کی الٹی ہونے لگی تھی امام حسن کو۔ امام حسین نے دیکھا تو رونے لگے، امام حسین کہتے بھائی جان کیا ہوا، آپ خون کی الٹی کر رہے ہیں، کیا ہوا بھائی جان؟ حسن نے کہا تھا حسین کسی نے مجھے زہر پلا دی، تو حسین نے کہا تھا بھائی جان اس کا نام بتا دیجیے، کس نے آپ کو زہر دیا، نام بتا دو۔ کا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟
کہا میں آپ کا بدلہ لوں گا. تو امام حسن نے کیا کہا تھا حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے. سارا معاملہ میں نے خدا کے حوالے کر دیا. حسین تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہترین بدلہ لینے والا میرا تو رب ہے، میں نے رب کے حوالے کر دیا. اے حسن کے ماننے والوں، تمہارے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی کرے تو بدلہ نہ لو، حسن کی زندگی کو سامنے رکھو، صبر کر لو، ورنہ پھر حسن حسین کہتے رہو، کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بدلہ نہ لو. لیکن آج چاہے جتنی تقریر کرو لوگوں میں جھگڑا نہیں ختم ہوتا. اے لوگوں صلح کر لو، مقدمہ چل رہا ہے تو صلح کر لو. ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ بولو. مکے میں. کتنے دن رہے مکہ میں؟ آپ لوگ بولو کچھ بھی، کوئی بول دے. غصہ ہے نہ کہ سناوے آئے کہ ہم سے پوچھے آئے ہیں. 53 سال مکہ میں رہے، اور جب مکہ کے لوگوں نے تنگ کیا تو سرکار نے مکہ چھوڑا، مدینہ گئے. مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں بھوک لگی تو سرکار نے ایک جھوپڑا دیکھا تو کھانا کھانے کے لیے جھوپڑا گئے. جھوپڑے میں گئے تو ایک بڑھیا تھی وہاں سے. اس بڑھیا کا نام تھا ام معبد. کیا نام تھا؟ بولا کرو آنا ہی. آپ لوگ یا تو آپ لوگ گھبرا گئے یا تو بولتے نہیں یا تو ضد کر کے آئے کہ جہاں جتنا بول کے نہیں بول گئے نا. کوئی بات نہیں ہے. تو جھوپڑے میں سرکار گئے، کہا بوڑھی ماں مجھے کچھ کھلا سکتے ہو، میں بھوکا ہوں. بڑھیا نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں. تو بڑھیا کے گھر میں ایک بکری بندھی تھی جو بڈھی ہو گئی تھی، تھن بھی سوکھ گئے تھے. سرکار نے کہا بوڑھی ماں اگر اجازت دے دو تو اس کا دودھ دو کے پی لیں. تو بڑھیا نے کہا دیکھ نہیں رہے، اس کو جان نہیں ہے، دودھ کہاں سے دھو گے؟ تو کہا تم کہہ دو تو میں دھو لوں. تو بڑھیا جھلا گئی، غصہ کے کہا جادو ہی لو. تو سرکار گئے اور بسم اللہ پڑھ کے جیسے تھن میں ہاتھ لگایا، نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ بکری بوڑھی تھی، جوان ہو گئی اور تھن دودھ سے سب بھر گئے. سرکار نے دودھ دہا، پہلے بڑھیا کو پلایا، پھر دودھ دہا اپنے دوست ابو بکر کو پلایا، پھر دودھ دہا خود پیا. پھر بڑھیا سے کہا بوڑھی ماں اپنے گھر کے برتن اٹھا لاؤ. جتنے برتن تھے بڑھیا سب لے آئی اور رسول اللہ نے دودھ دو کر کے سارے برتنوں کو بھر دیا. وہ بکری کب تک دودھ دیتی رہی؟ آپ سوچو اسی دن دودھ دیا ہوگا. لکھا ہے ہجرت کی تاریخ میں کہ وہ بکری ایسے ہی 18 سال تک دودھ دیتی رہی. پورے گھر کے برتن بھر جاتے تھے. بڑھیا دودھ بیچ بیچ کے مالا مال ہو گئی، دولت میں اپنے شہر میں دولت مند ہو گئی. یہ میرے نبی کی عطا تھی. اسی لیے حضرت علی شیر خدا کے پاس کوئی آیا، کہنے لگا علی یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی سخی تھے یا حاتم طائی سخی تھا؟ حاتم طائی کا نام سنے ہو؟ بہت بڑا سخی انسان تھا. اس نے اپنا گھر بنوایا تھا تو گھر میں 10 دروازے لگائے تھے. کتنے دروازے لگائے تھے؟ 10. ہمارے تمہارے گھر میں کئی دروازہ ہوتا ہے؟ ایک یا بہت زیادہ دوئی. ایک تو نکلے والا اور ایک سب پیچھے بھاگے والا کہ کون ضرورت پڑے تو بھاگ لے. بولو. اور حاتم طائی کے گھر میں کتنے دروازے تھے؟ 10. 10 کیوں لگایا تھا؟ تاکہ کسی مانگنے والے کو دقت نہ اٹھانا پڑے، جس دروازہ سے چاہے مانگ لے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک مانگنے والا اگر آتا تھا ایک دروازے سے مانگتا، حاتم طائی نکلتا دیتا. پھر وہی مانگتا دوسرے دروازے گھوم کے چلا جاتا، آواز دیتا تو حاتم طائی نکلتا تو پھر دیتا. پھر وہی مانگتا تیسرے دروازے جاتا، آواز دیتا حاتم طائی نکل کے پھر دیتا. یہاں تک کہ ایک مانگنے والا 10 دروازے پہ جاتا تو حاتم طائی منع نہیں کرتا، دیتا ہی رہتا تھا. ہم تم اگر ہفتہ کونوں کا 2 روپیہ کوئی منگتک دے دیا گا وہ ہفتہ بھر بعد پھر آئے گا تو کہاں کہا جاتا ہے ارے وہ دن 2 روپیہ لے کے رہے پھر آئے گے دے تو ابھی تو دن دے کہ ہر آئے تو کا پھر آئے گے. بولو. حاتم طائی ایک بھکاری کو 10 دروازے سے دیا کرتا تھا. تو کہنے والے نے حضرت علی سے کہا کہ علی یہ بتاؤ حاتم طائی سخی تھا کہ تمہارے نبی سخی تھے؟
تو ہم جیسے پلپلہا آدمی ہو تو کہتے نہ ہی حاتم طائی سخی تھا، لیکن حضرت علی کا عشق رسول دیکھو، کہتے ہیں نہیں نہیں، سخی تو میرے نبی ہی تھے، حاتم طائی سخی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ تو علی کہتے ہیں سنو، حاتم طائی اگر سخی ہوتا نا تو جب پہلے دروازے پر بھکاری نے مانگا تھا تو اتنا دے دیتا کہ بھکاری کی ضرورت پوری ہو جاتی، دوسرے دروازے پر پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر دوسرے دروازے مانگا، پھر دیا، پھر تیسرے دروازے۔ اس کا مطلب کہ حاتم طائی دیتا تو تھا لیکن بھکاری کی ضرورت کے مطابق نہیں دیتا تھا، اور میرے نبی نے جس کو دیا اتنا دیا کہ دوبارہ زندگی میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میرے نبی سخی تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا سب صحابہ کے بولیوں پہ فرمایا۔ جیسے حضرت علی نے کہا تھا سخی تو میرے نبی سخی تھے، ایسے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بات صلح کی چل رہی تھی، صلح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد ایک وقت آیا کہ 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے پھر مکہ کے قریب آئے، تو مکہ کے کافروں نے روک دیا، کہا اس سال آپ نہیں جا سکتے اندر، واپس جانا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو صلح نامہ لکھا گیا، تو صلح پہ لکھا جا رہا تھا، مکہ کے کافروں نے کہا کہ اس پہ لکھو کہ اس سال ہم واپس جائیں گے، سرکار نے فرمایا لکھو۔ پھر کہا آئندہ سال آنا لیکن کوئی ہتھیار لے کے نہ آنا، کہا لکھو۔ پھر تیسری بار لکھوائے مکہ کے کافروں نے کہ اگر ہمارے مکے کا کوئی آدمی مدینہ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، سرکار نے فرمایا لکھو۔ پھر کہا کہ اگر آپ کے مدینے کا کوئی آدمی مکہ آئے گا تو ہم چاہیں تو واپس کریں چاہیں تو واپس نہ کریں، تو سرکار نے فرمایا لکھو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کب ایسا حق پر ہے؟ تو اب عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صلح نہیں ہے تو دب کے صلح ہو رہی ہے کہ ان کا آدمی ہمارے یہاں جائے تو ہمیں واپس کرنا پڑے، ہمارا آدمی آئے تو یہ چاہے واپس کرے چاہے نہ واپس کرے، آپ صلح کر رہے ہیں، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو رازدار نبوت تھے آگے بڑھے، عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر الزم غرضہ، رسول اللہ کے دامن کو تھام لو، فإنہ رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، جو کہتے ہیں تھام لو مان لو، اسی میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے مان لیا، سرکار نے صلح کر لیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ صلح کی وہ برکت ملی کہ رمضان کا مہینہ تھا، 10,000 صحابہ کو لے کر حضور مکہ پہ چڑھائی فرمایا، اور جب مکہ میں آئے تو مکہ کے سردار اس وقت کون تھے؟ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان سردار مکہ تھے۔ سرکار کی حالت جو دیکھی کہ 10,000 فوج لے کر صحابہ کی، اور سب صحابہ روزہ سے تھے، الحمدللہ روزہ رکھ کر کے فتح مکہ کے لیے آئے۔ جیسے مکہ میں داخل ہوئے ابو سفیان کی حالت دیکھ کے خراب ہو گئی، چہرے پہ پسینہ آ گیا، تو ابو سفیان کی عورت ہندا پہنچی اور ابو سفیان کی مونچھ کو پکڑا۔ اس زمانے کے لوگ مونچھ بڑی تگڑی تگڑی رکھاتے تھے، ہندا نے مونچھ پکڑا، کھینچا، کہا سفیان بزدل ہو گیا، ڈرپوک ہو گیا، محمد کو دیکھ کے ڈر گیا، تیرے جسم کی صورت بتا رہی ہے۔ یاد رکھو جہاں جھگڑا نہ ہو، مہروئی پہنچ جائے تو جھگڑا ہوئی کہ نہیں، بولو ہوئی کہ نہیں۔ ہندا نے مونچھ کھینچا، کہا ڈرپوک ہو گیا، بزدل ہو گیا۔ تب ابو سفیان نے کہا تھا، کہا ہندا سن لو، خدا کی قسم اب اس روئے زمین پر محمد کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، ان کی حکومت ہوگی، ان کی فتح ہوگی۔ پھر یہی ہوا،
اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ پکڑے گئے. کون لوگ؟ جنہوں نے ظلم کیا تھا. حضور کو 3 سال تک ابو طالب کے ہاتھے میں مکہ کے کافروں نے بند کر دیا تھا. 3 سال تک نہ پانی دیا تھا نہ دانا جانے دیا تھا. 3 سال تک میرے پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کے ہاتھے کی گھاسیں کھا کھا کر کے میرے نبی نے 3 سال گزارا تھا. لوگوں آج ایک دن کھانا نہ ملے تو حالت خراب. تمہارے پیغمبر کو 3 سال تک قید کیا گیا. یہاں تک کہ سرکار کے چہرے پہ دانت پتھر مارے گئے, سرکار کے دانت ٹوٹے. سرکار کی بڑی لڑکی زینب حمل سے تھی, ایک مکہ کے کافر نے نیزہ مار دیا, زینب کا حمل ختم ہو گیا. سرکار بہت روئے تھے اس ٹائم پر. کوئی ظلم ایسا نہیں جو مکہ کے لوگوں نے نبی پر نہ ڈھایا ہو. لیکن جب فتح مکہ کے دن وہ سب پکڑے گئے تو کانپ رہے تھے کہ ابھی محمد ہم سے بدلہ لیں گے. اسی لیے ایک صحابی آگے بڑھے اور ان کافروں سے کہا الیوم یوم الملحمہ, اے لوگوں سن لو, آج تم سے بدلہ لینے کا دن ہے, آج بدلہ لیا جائے گا. تو میرے پیغمبر کی شان دیکھو. میرے پیغمبر آگے بڑھے اور اپنے صحابی کے سینے پہ ہاتھ مارا, کہا لا, نہیں, لا الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, بل الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. آج کا دن رحمت کا دن ہے. جب میرے نبی نے رحمت کا پیغام سنایا تو لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا. کہا خدا کی قسم ایسا انسان تو ہم نے نہیں پایا. یہ تمہارے نبی کی شان ہے. آج بات پہ جھگڑا, چاہے جتنا سمجھاؤ, لیکن آج انسان ماننے والا نہیں. اسی ساتھ سیتاپور میں ریوسا کے پاس ایک جگہ تقریر کر رہا تھا. ادھر مہرور آیا, تقریر کرتے کرتے پتہ نہیں مہرور میں کابوا بدو چھوڑے جھوٹا پکڑ ٹھاڑ ہوگی. اب ان کا چھوڑاؤ جلسہ خراب ہوگا, لیکن دونوں جھوٹا نہیں چھوڑی ایک دوسرے, جیسے سڑوے نہیں بھیڑی آ جاتے ہیں روڈ پر, تو چاہے جتنا مارو لیکن ہٹت نہیں. ایسے ہی پورا جلسہ خراب کر. صبر کرو صبر. کسی کہنے والے نے کہا کہ سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, اور سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی. جھگڑا نہ کرو, بدل جاؤ, اپنے ماحول کو بدل دو, ورنہ حال یہی ہوگا جیسے بتاتے ہیں چاہے جب کی تقریر کرو, آج بدلنا نہیں لوگوں کو. ہماری آپ کی حالت ویسے ہوگی. کیسے؟ جیسے بتاتے ہیں کہ ایک اسکول میں ایک ماسٹر صاحب لیکن پڑھاوت رہا, تو کونوں لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب ڈانٹیں کہ نہیں گدھے. ہم لوگ بھی گدھا ودا کہہ دیا جاتا ہے. ماسٹر صاحب لڑکا ڈانٹیں کہ نہیں گدھے. تو اسکول کے پیچھے ایک دھوبی جاتا رہا, دھوبی ہوا سنیس تو چونکا کہیں سا کا اسکول میں گدھا پڑا تھا. ماسٹر صاحب کہتے ہیں گدھے ہے, تو دھوبی ہوا لوٹ گیا. گوا اسکول میں ماسٹر صاحب سے کہا تھا کہ ماسٹر صاحب کا آپ کے اسکول میں گدھان کے پڑھے ہوتے تو غصہ میں بیٹھے نہ کہیں نہ ہوتے. تو دھوبی ہوا کہیں تو ہم لوگ گدھا پڑھائے تھے, تو غصہ میں بیٹھے نا تو گنجا لیا. دھوبی ہوا صحیح جانے بگوا اپن گدھا کھول لاؤ, گدھا کھول کے لاوا, گدھا کا لاوا اسکول میں کر لیا. ماسٹر صاحب کا داخلہ کر لو, تو ماسٹر صاحب قلم ولم چلیں گے بھائی کا داخلہ, تو کہیں فیس تو کہیں 300 روپیہ, تو 300 روپیہ دھوبی ہوا دے دی. تو کہیں جائے لا تو پوچھے ماسٹر صاحب کتنے دن میں پڑھا دے ہو, تو ماسٹر صاحب کہیں 6 مہینے میں پڑھا دے. دھوبی ہوا چلا کا گھر خوش کہ ہمارا گدھا پڑھا تو 6 مہینے میں پڑھ دی. اب ماسٹر صاحب انسان کا پڑھائی نہیں پاؤ تھے تو گدھا کس کے پڑھاؤ گے. جب دھوبی ہوا چلا گیا تو ماسٹر صاحب گدھا ہوا کے لیے بیچ 300 روپیہ. ماسٹر صاحب کو تو 3 دن 600 وصول ہوئی گا. اور دھوبی ہوا گھر سوچے کہ ہمارا گدھا پڑھا تو 6 مہینہ پڑھ دی. جب 6 مہینہ پوریان تو دھوبی ہوا رسی وسی لیس پہ دے گدھا باندھ رہے, اب تو پڑھی گا ہوئی. تو رسی وسی لے کے گیا اسکول میں. ماسٹر صاحب سے پوچھے کہ ماسٹر صاحب ہمارا گدھا ہوا پڑھی گا. کہیں جا کا پڑھا لکھا فلانا تھانہ کوتوال بنوا دیا جا. تو دھوبی ہوا بہت خوش کہ ہمارا گدھا پڑھی گا اور سرکاری نوکری پائے گا, وہ کوتوال کی جگہ. بہت خوش. تو رسی وسی لے کے گیا کوتوالی میں. کوتوالی میں لوگوں سے پوچھے کہ کوتوال صاحب کہاں ہے,
تو کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے کرسی پر، تو لوگ اشارہ کہیں کہیں مدد بیٹھے ہیں، تو دھوبیوا کوتوال صاحب کا رسی دیکھا اس کیس جیسے پہلے چچکار بلاوت رہا ویسے وہ دن بلاوے لگا۔ تو کوتوال صاحب کا بڑا تعجب ہوا، سب ہم سے نمسکار کرتی ہوں پر رسی دکھاوت ہے۔ تو کوتوال صاحب ڈانٹے تھے، کہا بات ہے رے؟ تو پھر کہتے وہ اٹھے کوتوال صاحب دیو کا 2-3 لات ماری، جب 2-3 لات ماری دھوبیوا گرا تب بربرا، اچھا بھیا حد ہوئی گیا۔ تو کا لکھا ہے پڑھا کوتوال بنوا دیا، لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں ہے، تو رہ کے گدھا ہے گدھا، تو پھر کوتوال صاحب موڑے لگا۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے، چاہے جتنی تقریر سناؤ، چاہے جتنے بزرگوں کا واقعہ سناؤ، لیکن آج ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ صلح کرو، صلح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، بے شک بے شک، اور صلح کیا تو صلح کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہی دنوں میں میرے نبی نے فتح مکہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے لوگوں اگر مقدمہ چل رہا ہے تو صلح کر لو، صلح میں کامیابی ہے۔ میاں بیوی میں نہ اتفاقی ہو تو صلح کر لو، خدا کی رضا کے لیے انشاءاللہ گھر بھی آباد ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ، صلح کرو، جھگڑا نہ کرو۔ بے شک، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زبان بچاؤ، اپنی شرمگاہ بچاؤ، اور نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ بغیر نماز کے کوئی نیکی اللہ قبول فرمائے گا نہیں۔ نماز اہم العبادت ہے، اگر عاشق رسول ہو تو نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سرکار فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، دیکھو آج ہم پریشان ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی مدد نہیں ہے۔ بولو، اللہ کی رحمت کے انتظار ہے، اللہ کی مدد بھی نہیں مل رہی ہم لوگوں کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غور کرو۔ حضرت معاذ ابن جبل ایک صحابی تھے، حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنایا۔ کہاں بنایا؟ گورنر۔ تو گھوڑے پر حضور نے معاذ کو بٹھالا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے حضور پیدل چلے۔ معاذ رونے لگے، کہا اللہ کے رسول میں گھوڑے پر، آپ لگام پکڑ کے پیدل چلیں گے؟ آپ گھوڑے پہ بیٹھے میں لگام پکڑ کے چلوں گا؟ تو سرکار فرماتے نہیں معاذ، تم کو یمن کا گورنر بنایا ہوں، جب میں تمہاری عزت کروں گا تو دوسرے بھی عزت کریں گے۔ مدینے کے باہر حضور لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد معاذ کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 10 باتوں میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ٹائم نہیں کہ سب بتاؤں۔ 2 باتوں کا تذکرہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، یمن کے گورنر ہو گئے ہو لیکن تو کچھ باتیں سن لو۔ 10 باتوں کی وصیت کی تھی، فرمایا تھا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا رہ کلمات، فرمایا تھا 10 باتوں کی وصیت میرے نبی نے کیا تھا، لیکن 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا تھا کہ اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن ایک بات سن لو، لا توقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ سبحان اللہ، یہ نہ سمجھنا کہ گورنر ہو گئے ہیں تو ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں۔ گورنر ہو جاؤ، نبی ہو جاؤ، پردھان ہو جاؤ، مولانا بن جاؤ، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ آگے فرماتے وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اے معاذ اگر تمہارے ماں باپ تم کو حکم دے دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا، اگر کہہ دیں کہ گھر بار چھوڑ دو تو گھر بار چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ یہ پہلی بات بتائی۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی تھی لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور اے معاذ نماز فرض کو ہرگز ہرگز کبھی جان کر نہ چھوڑنا، نماز فرض نہ چھوڑنا۔ بے شک، فإن من ترک الصلاۃ متعمدا
اس لیے کہ جس نے نماز فرض کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا فقط بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی ضمانت اس انسان سے ہٹ جاتی ہے، اللہ اس بندے کا ضامن نہیں رہ جاتا جو نماز فرض کو چھوڑ دے۔ تو آج ہمارا ضامن خدا نہیں، کیوں؟ ہم لوگوں نے نمازوں کو چھوڑا، تو خدا کی ضمانت ہم سے الگ ہو گئی۔ جب خدا ہمارا ذمہ دار نہیں تو ہم مارے بھی جائیں گے، کاٹے بھی جائیں گے، ذلیل بھی ہوں گے۔ اس لیے لوگوں چاہتے ہو کہ ہماری تمہاری حفاظت ہو تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ بصرہ میں ایک عورت تھی جن کا نام ہے رابعہ۔ رابعہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، ان کے گھر والے کے مہمان گئے تھے، اکیلے سو رہی تھی۔ اتفاق سے اسی رات میں چور پہنچ گیا رابعہ کے گھر میں، دیکھا ادھر ادھر مرد کونوں نے، اکیلے ایک عورت سوئے، تو سوچی تھی یار آج تو بہت آسانی ہے، کوئی ہے نہیں، اکیلے عورت سوت ہے، اگر جاگ جائے تو ایک موسم زمین پکڑا دی بچری کام۔ بہت آرام سے مال تلاش کیا رابعہ کے گھر کا، اور رابعہ سو رہی ہے۔ چور نے سارا مال تلاش کر کے گٹھری باندھا چادر میں، اور گٹھری اٹھا کے سر پہ رکھا اور گھر سے نکلنے لگا، تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ چور اندھا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور رابعہ سو رہی ہے۔ جب روشنی چلی گئی تو چور نے اٹھا کے گٹھری کو پھینکا اور توبہ کیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، چوری کبھی نہیں کروں گا، پروردگار میرے آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، واپس کر دیا۔ جب دیکھنے لگا تو ٹھاڑ سوچا کہ ابھی کوئی آوا نہیں ہے، جگبو نہیں کہیں سے، تو وہ بیر بیر ٹھورو ہوئی لا اٹھائے گی، وہ پھر اٹھائے لی گٹھری اور پھر اٹھا کے سر پہ رکھا، اور پھر جانے کا جیسے ارادہ کیا ویسے پھر اندھا ہو گیا، پھر گٹھری پھینکی، توبہ کی، اللہ نے پھر آنکھوں کی روشنی واپس کی۔ تب اس چور نے کہا تھا یا اللہ زندگی گزر گئی، بڑے بڑے گھروں میں نے ڈاکہ ڈالا لیکن ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی، آج اس گھر میں تنہا ایک عورت سو رہی ہے، چوری کرنے پر مجھے قدرت کیوں نہیں ملتی؟ تب غیبی آواز آئے تھے میرے بندے بڑے بڑے گھروں میں تو نے ڈاکہ ڈالا ہوگا، رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے، نماز عشاء کی برکت سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ جس گھر میں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا اس گھر میں تو چوری کیسے کر سکتا؟ تب چور رویا تھا، کہا تھا یا اللہ زندگی گزر گئی حرام مال کے چکر میں، اور اس روئے زمین پر تیری بندیاں ایسی ہیں جو نماز عشاء پڑھ کے سوتی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پتا چلا انسان جب نمازوں کو پڑھتا ہے دل سے تو اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اے لوگوں، اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، بے شک نمازوں کی پابندی کرو۔ بغیر نماز ایک ایسی چیز ہے دنیا کی بلاؤں سے بھی بچاتی ہے۔ ہمارا گاؤں کھننا پوروا جنگل کے دار ہے، اکثر لوگ لکڑی کاٹتے ہیں، چوراوت ہے، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی پکڑ کے لے کے گئے، پولیس روپئی ڈیہا تھانہ میں بند کی، دروگا جی آئے، چائے وائے پی کے تھے کہ پٹا اٹھائیں مارے چلے، تو تینوں ٹھور بیٹھے رہے، تو میں تو بہت چالو رہا، بوٹھا بجھڑ سے رومال بچھا کے نیت باندھ دے اور دوئی ٹھور سے دھکے بیٹھے رہے، تو دونوں کہیں دروگا جی گئے مارے دروگا جی، مار پیٹ کے جب اکے لنگ بڑھے بس پھر جھپ سے نیت باندھ لی، جب پھر باندھ لی تو دروگا جی باہر سے لوٹ گیا، پھر انہیں دونوں جٹ گیا، ان کا دونوں مارا ہے، اور جب اکے لگ گیا تو سلام پھیرو، پھر جب اسے باندھے پھر دروگا جی لوٹ گیا، گھنٹہن گزر گیا مار پیٹ ہوت، لیکن کوئی نماز نہیں کرتا۔ جب تک گاؤں سے روپیہ بٹور کے تھانے میں گوا دروگا جی روپیہ پائے گئے تو چھوڑ دیں گے، جب تینوں چھوڑیں تو تینوں گاؤں میں یہاں آئے تو دونوں کا گریا میں ایو سارے پکے نمازی ہوئی کر آئے ہو، سارے گھنٹہن نمازیں نے آج کے ختم ہوئے، کم سے کم تھوڑی دیر لکھا مرتی تب تک تو ہم لوگ سمجھائے لی، لیکن اللہ جانے سار کون نماز پڑھے لگ رہا ہے تھانے میں۔ اس نے پڑھا تھا صرف دروگا جی کے مار سے بچنے کے لیے، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہوتا تو 2 فائدہ تھے، دروگا جی کے مار سے بھی بچا تھا اور آخرت میں عذاب الہی سے بھی بچ جاتا۔ بے شک سبحان اللہ نماز ہماری تمہارے کی حفاظت کے لیے بہترین ہتھیار ہے مسلمانوں، نماز پڑھو، کم سے کم حسینی بنتی ہو یا حسین کہتے ہو تو حسین کی زندگی تو اپناؤ۔ بے شک
امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا تھا، کم سے کم سوچو کو منہ کی کیوں نہیں دیا تھا؟ ہاتھ پہ ہاتھ دے دی تھی، جیسے ہم تم جھوٹے مرید ہوئے تھے۔ آج کل جتنے مرید ہیں اکثر جھوٹے مرید ہوئے، پیر صاحب کے ہیں، کہو جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، سب وعدہ کے لیے کو مان نہیں۔ ایسے حسین بھی یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے، مرید ہو جاتے جھوٹے، لیکن حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا یزید کی۔ کیوں؟ سب سے پہلے رسول اللہ کی امت میں، مسلمانوں میں سب سے پہلے داڑھی بنوانے والا اگر کوئی تھا تو یزید تھا۔ سب سے پہلے داڑھی بنوانے والا یزید ہے۔ کون ہے بولو؟ یزید مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، داڑھی بھی چہرے پہ تھی، اس لیے کہ 1,40,000 صحابہ حضور کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، سب کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ جتنے نبی آئے 1,24,000 2,24,000 سب نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، نہ کوئی نبی دڑمنڈا تھا، نہ کوئی نبی کے صحابی دڑمنڈا تھا، بے شک بے شک، سب داڑھی والے تھے۔ اے لوگو، نبی کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا تھا کون؟ تو سرکار نے فرمایا تھا جو میرے صحابہ کے راستے چلے۔ بے شک بے شک، یزید نے داڑھی بنوائی۔ آج آپ بنوا رہے ہو، یزیدی نہیں حسینی ہو، آپ حسینیوں کے داڑھی بنوا رہے ہو۔ حسین نے داڑھی نہیں بنائی تھی، داڑھی رکھائی تھی۔ ان کے ابا حضرت علی شیر خدا کی تو ایسی داڑھی تھی کہ ایک یہودی نے داڑھی ہی دیکھا تو اس کے دل میں ایمان کی حقانیت پیدا ہوئی اور حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے آج ہم شک، مسلمانوں کے داڑھی بنوا رہے ہیں۔ اب آج کل کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ لڑکا داڑھی رکھا لے تو ان کے ساتھ ہم نے بٹیا بھی ہوئے نہیں کرتے، کہا تو داڑھی رکھا ہے۔ ایک آدمی ایسا رہا کہ بٹیا کے شادی تھی ہوئے کہ لڑکا کے ساتھ کہ بپوا کہیں دیکھ تو بھائی گواہ دیکھے تو لڑکا داڑھی رکھا رہا ہے، داڑھی ہے وہ ملا آدمی کا کمائی کا کھوائی چھوڑ ہٹاؤ، انہوں پینٹ بوسٹ والا بتا لگا تو پینٹ بوسٹ والے کھا تھے، داڑھی والے سب بھوکن بھرا تھا۔ انہوں پینٹ بوسٹ والے بتا کرتے پینٹ بوسٹ والے ایسے ہیں جو دن بھر ٹھیلا ڈھکیلا تھے روڈ بولو، لیکن دیکھو جیسے تلاش کرتا ویسے مل جاتا۔ اب پینٹ بوسٹ والا ڈھونڈ تو مل گا۔ بات چیت طے ہوئے گی، شادی کی تاریخ طے ہوئے گی، جب تاریخ آئی تو پہلے زمانے میں دلہا کے ہیں نوہاوت رہیں گے، اب تو اکیلے دلہا نہائے گئے تھے، تو جب کا نوہاوے چلے تو ان کے پیخانہ لگ گا، تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرو، جب پیخانہ کر کے نکلا تو نہورا اٹھ نہیں پاؤ کا سجھاوے تو سوجھ ہی نہیں ہوئے، تو باپ روئے لا کے ہر لائی چڑھائے گا کیسے ہوئے، تو کا گھسیٹ وسیٹ کے ڈھکیلو کھیل کے لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں گھبراؤ نا آپریشن کری پڑی ٹھیک ہوئی، تو باپ روئے لا کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دن ہے، انتظار میں ہے سب لوگ بارات کے آپریشن کے، اللہ جانے کب ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہنے گھبراؤ نا 2 منٹ لاگے ٹھیک ہوئی جی، ڈاکٹر صاحب لے کے جی آپریشن روم میں ہے اور دروازہ بند کی اور 2 منٹ نہیں لگ دروازہ کھول دی، جب نکلا تو سیدھا سب کا بڑا تعجب یار کہ 2 منٹ نہیں لگ آپریشن ہوئے گا ٹھیک ہوئے گا، یہ کون بیماری ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کون بیماری ہے، 2 منٹ لگ دروازہ بند کی ہو پھٹ سے کھول دیو سیدھا، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے ہک بوسٹ میں لگائی لی پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتاؤ جب یہاں کوئی لگائی لی تو اٹھ گئی، ایسے چونگا بھرے ہیں، پہنیے پینٹے چاہے آوے چاہے نہ آوے کہ کہاں گھوم کہاں لگائے لی، ارے پینٹ بوسٹ پہننے والوں ناجائز نہیں ہے پہننا، لیکن یہ غلام نبی کا لباس بھی نہیں، بے شک حق ہے بے شک، ناجائز نہیں ہے پہن سکتے ہو، لیکن یہ غلام نبی کی پہچان نہیں ہے۔ آج بتاؤ پنجگانہ تو ہونے 8 دن جاتا ہوں مسجد میں اور جمعہ کی نماز، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے غریب امتیوں کا حج اللہ نے نماز جمعہ میں رکھا ہے، سبحان جب میرا اللہ، غریب امتی نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن پینٹ بوسٹ پہن کے جمعہ خراب کر دیتے، کتنے ایسے جو پینٹ شرٹ پہن کے جائیے اور کے بعد جب جائیے رکو میں جائیے تو شرٹ اوپر کھسکیے پینٹ نیچے، 2 انگل دکان کھل جاتا ہے، اور کے بعد جب سجدم جاتا ہے تو آدھی دکان کھل جاتی ہے، بتاؤ تمہاری نماز تو گئی کی تو پیچھے جو دیکھا تو کا حال ہوئی، تم نے 18 دن پڑھ کے اپنی نماز تو برباد کی اور اپنے بھائی کی بھی نماز تم نے برباد کی،
اے لوگوں کم سے کم عید جمعہ عید کا دن ہے ہم مسلمانوں کا، عید کے دن تو کم سے کم کرتا پیجامہ بہترین لباس پہن کے جاؤ۔ قرآن فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہر مسجد میں جانے کے وقت تم بناؤ سوار کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو، بنو سنورو مسجد میں جانے کے وقت، جب بھی مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ۔ کیوں؟ جیسے دنیا میں تم اپنے دوست کے پاس جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو، ایسے تم مسجد میں جاتے ہو تو تم اپنے حقیقی دوست سے ملنے جاتے ہو۔ تمہارا حقیقی دوست پروردگار ہے جو نمازوں میں تم سے ملاقات کرتا ہے، لہذا مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جایا۔ سبحان اللہ، لیکن جون میں ہوئی ہیں وہی میں مسجد میں چلے جائیں، پسینہ سے کپڑا بھیگا ہے پہنچ جائیں جماعت میں، اب بغل والا وہاں کھس کرتا ہے، یہاں والا یہاں کھس کرتے کہ پسینہ نہ لگا، ارے بن سنور کے جاؤ اور سنت کے مطابق نماز پڑھ جاؤ، سیدھے کھڑے ہو۔ بہت سے لوگ تو نیت بنی ہے تو کہیں معلوم ہوتا صلاح کرا، سر نیچے جھکانا مکروہ ہے، سیدھے کھڑے ہو، ٹوپی صحیح کر لو، بٹنوں کو بند کر لو، آستین سمٹی ہو تو اس کو پھیلا لو، بناؤ بن سنور کے بارگاہ مولا میں کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ اللہ، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، لیکن کچھ لوگ تو یہی ہیں وہ پہنچی ہیں بس ٹوپی یہاں ہے، سینہ کھلا ہے، آستین سمٹی ہے، داڑھی سے پانی گرے تو یہ اللہ اکبر یہ مہربان تھا لاگت ہے ہاتھ ٹوٹ کے وائے پکڑے تھا، نماز ہے ایسے کرو اللہ اکبر، سر جھکے نا قبلے کی طرف ہاتھ ہوں، سیدھے کھڑے ہو، اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لو۔ 17 حدیثوں سے امام اعظم نے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے نیت باندھنا ہی نبیوں کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن آج کچھ ایسے ہیں جہاں سعودیہ کے چکر مارے اور سعودیہ سے گھوم کے آئے، بس دوسرے پیسے نہیں ہے وصول کے دیں اللہ اللہ یہ بنی ہے، یہ بتاؤ کیا بات کیا ہے، طریقہ ہے؟ نبیوں کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف۔ تو ایسے جیسے حاجی امراؤ تھے، گونڈا بستی میں ایک حاجی رہتے تھے، امراؤ بڑے نیک آدمی تھے لیکن پڑھے لکھے کم رہا، ایک جگہ رشتہ داری میں گئے تو نماز کے ٹائم آئے تو گئے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے، ہوا جب مسجد میں پہنچے تو دیکھیں سب ہیاں نیت باندھے تھا، امام کا دیکھیں وہ یہ باندھے۔ اب حاجی صاحب بیچارے جاہل آدمی کھڑے سوچے کہ یا اللہ زندگی گزر گئے سب دن ہیاں باندھے باندھے، اب آج ہیاں آئے تو دیکھے تو سب ہیاں باندھے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچیں کہ الگ پڑھیے کہ یہی پڑھیے، پھر حاجی صاحب وہی جماعت میں شامل ہوئے اور جماعت میں کھڑے ہوئے تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر، اب اگل بغل والے گھور گھور سے حاجی صاحب بچارے باندھے تھا۔ اب جب نماز ختم ہے تو پھر بغل بغل والے گھور گھور ایسے ایسے دیکھا تو حاجی صاحب کہیں کاہے غصہ تو بھیا کہا بات بٹھا کہیں کہ نماز پڑھتا کہ مذاق کرے آئے رہے تو حاجی صاحب کہیں کاہے بھیا تو کہیں تو موڑے پہنے باندھے، تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر گئے ہیاں باندھے باندھے، لیکن آج تمرے ہی ہیں تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو تو ہم سوچن کے معلوم جتنے اونچے باندھے اتنے زیادہ ثواب ہے کہا، تو ہم سوچن ہم ہی نہ باندھ کے جو سب ثواب ہم کا مل جائے تو چپ۔ تب حاجی صاحب نے کہا بیوقوفو، مردوں کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے رکھا ہے، لہذا مرد نماز میں نیت ناف کے نیچے باندھے تاکہ نفس دبا رہے، نماز میں برے ارادے نہ آئیں۔ سبحان اللہ، عورتوں کی خواہشات کو اللہ نے سینے میں رکھا ہے، لہذا عورت نماز پڑھے تو سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں، تو تمہارے سینے میں اللہ کا حدیث سے جو یہ باندھے تھا۔ آج عجیب مسئلہ ہے، ننگے سر پڑھیں گے نماز، ننگے سر پڑھنا بھی مکروہ ہے، نبی کریم کی سنت تھی کہ نبی کریم ٹوپی بھی رکھتے تھے، صافہ بھی باندھتے تھے، تب میرے نبی نماز پڑھتے تھے، اور تم ان کے ماننے والے فیشن چلا دیا ننگے سر آگے نماز پڑھ رہے ہو۔ نمازیں پڑھو تو نبی کی سنتوں کا خیال رکھو۔
اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نمازیں پڑھو، اپنے عالموں سے محبت کرو. بے شک. آج عالموں کی برائی جگہ جگہ ہو رہی. جب ملبن کی برائی کری ہو تو دین کس سے سیکھے جی؟ یہ بتاؤ کس سے سیکھے جی؟ ڈی ایم صاحب سے، ایس ڈی ایم صاحب سے، کس سے پوچھے جی؟ دین تم کو ملنا ہے مولانا یہ لوگوں سے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کانا محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی آخری نبی تو صحابہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آخری نبی ہیں کہاں؟ کہ جب آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم لوگوں کو دین کون سکھائے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد میری امت کے علماء ہوں گے جو تمہیں دین سکھاتے رہے. سبحان اللہ. تو دین عالموں سے ملنا ہے، لہذا عالموں کی برائی نہ کرو. کسی عالم کے اندر اگر کمی دیکھو تو تنہائی میں جا کر اس کی اصلاح کرو، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مولوی مولانا کے بڑے دشمن ہوتے ہیں. نکاح ہوئے تو نکاح میں ہے برات ہے تو لاگت ہے کہ 20 21 گاڑی چلی آؤ، لاگت ہے مودی جی کے پوتا ہویا ہوا، بڑے مالدار ہیں اور گھر ہوا زمین بیچ کے آؤ، سب کچھ کریں گے. اور جب مولوی نکاح پڑھائے گا، جب پوچھئے نکاح پڑھونے تو اگر کون 1100 1500 2100 کہتے ہیں تو مولوی کو ذلیل کریں گے. اتنا کہاں ہوتا ہے، اتنا کہاں ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا ہے کہ لڑکی کنواری ہو تو کنواری لڑکی کا کوئی نکاح پڑھائے تو نکاح پڑھونی 1 دینار ہوا، اور 1 دینار اس زمانے میں قیمت ہو گئی 25,000. تو کنواری لڑکی کا نکاح پڑھائی ہوا 25,000 اور دہلا لڑکی کا نکاح پڑھائی ہوا 12,500. اے لوگوں اپنے امام کو 2500 بھی نہیں دیتے 25,000 کی جگہ پر. کم سے کم جو حق تمہارے اوپر تھا 10 لاکھ شادی میں خرچ ہو گیا اور نکاح پڑھونی اپنے امام کو نہیں دیا. کیوں کہ مولوی کو خوشحال نہ ہوئی. آج کل تو سب سے مصیبت مولوی پر ہے. بڑھیا کپڑا پہن لے تو کا کہیں ہے کونوں رسید کے ہاتھے لاکھ گلا گا، اور اگر پھٹا پرانا پہن لے تو کہیں دیکھو مولویانہ پڑھا ہے کچھ، دیکھو کپڑا نہیں جو ہوا. اسی راہ میں ہم لوگوں کو سکون نہیں. اس لیے لوگوں مولوی کے دشمن نہ بنو، حسد نہ کرو، حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ایک حسدی کا واقعہ سنا کے ہم تقریر ختم کرتے ہیں. چونکہ آئے ہیں، کھانا کھایا ہے، کچھ اور بھی امیدیں لگی ہیں تو ان کے ماتحت کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. تو ماتحت نہیں بلکہ یہ بات سوچو کہ جلنا کسی سے بھی نہ جلو. جلن کسی کی دولت دیکھ کر نہ جلو، کسی کی اولادوں کو دیکھ کر نہ جلو. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسا کھاتی کما تاکل النار الحطب. اللہ کے رسول فرماتے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتی. حسد نہ کرو. ایک بادشاہ رہا، بادشاہ کے دربار میں ہر طرح کے لوگ تھے، جاہل، عالم، حاجی، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، ہر آدمی تھے، مرد عورت ہجڑے سب رہتے تھے. مولانا صاحب بھی رہتے تھے. تو ایک مولانا صاحب بیٹھے رہتے تھے، دین کا کوئی مسئلہ آتا تھا بتا دیتے تھے. شام کو جانے لگتے تھے تو بادشاہ مسافہ ملاتا تھا، اسی میں 11 کیش دے دیتا تھا، اسی سے مولانا کی زندگی گزر ہوتی تھی. تو بادشاہ کے دربار میں ایک ہجڑا تھا. ہجڑا دیکھے تو کہیں سرے ہم لوگ دن بھر محنت کری تھے تب 2 روپیہ، اور یہ مولوی کرسی پر بیٹھا رہا تھا، شام کے مسافہ 11 کیش پائے جاتے. تو ہجڑا پریشان، جلے دل کی مولوی تو بیٹھ کے لے جاتے، ہم لوگ محنت کری تھے تب 2 روپیہ. ایک دن ہجڑا ہوا بادشاہ سے کہلا بادشاہ سلامت، اس کو کیوں بٹھا کر کے پھوکٹ میں روپیہ دیتے ہیں؟ کیا بادشاہ نے ڈانٹا کہ چپ، عالم ہے عالم. ہجڑا کہتے عالم نہیں ہے، صرف ٹوپی لگا لیے، داڑھی رکھا لیے، یہ عالم نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ
حضرت علامہ نور محمد مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے ماشاءاللہ اپنی جماعت کے بہت ہی باصلاحیت و باعمل دین حضرت علامہ مولانا نور محمد مصباحی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں۔ بس یہ بات جو میں کہہ رہا تھا اسی کو کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں ختم کر دیتا لیکن حافظ عارف صاحب کا حکم ہوا تو میں تھوڑا بڑھا دیا۔ تو ہجڑے نے کہا یہ عالم نہیں ہے، صرف ٹوپی رکھ لیا، داڑھی رکھا لیا، عالم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو ہجڑے نے کہا اجازت دے دو تو ان کو سوال کریں گے، ایک سوال کا جواب نہیں بتا پائیں گے، مولانا ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پوچھو۔ تو ہجڑے نے مولانا سے کہا بتاؤ مولانا۔ کہاں بول؟ کہ بتاؤ کہ دنیا کا بیچوں بیچ حصہ کہاں ہے؟ اب مولانا صاحب چپ، نماز روزہ مسئلہ تو پوچھ لے، مولانا کہا جانا دنیا کے بیچوں بیچ حصہ کہاں ہے بتاؤ۔ ہمارے لاہور پور تقریر کر رہے ہیں، جیسے سویرے کھنہ پور والے پوچھے کہ لاہور پور کے بیچوں بیچ حصہ کہاں ہے تو ہم بتائے پھر کہ ہم تقریر کرے گے رنگ کے وہ ناپے گئے رنگ، اور مولانا سے پوری دنیا کے بارے میں پوچھے کہ دنیا کا بیچوں بیچ حصہ کہاں۔ مولانا کھڑبڑانے تو کہیں اور کو سوال ہے، کہیں نہ ایک اور ہے، کہیں کا ایسی بتاؤ کہ آسمان پر تارے کتنے؟ اب یہ حکم نہیں لکھا ہے، وہ کہ تو مقصد رہا ہے بھگاوے۔ مولانا اور پریشان، کہیں اور کوئی سوال نہ ایک اور ہے، کہیں کا کہیں بتاؤ کہ دنیا میں مرد کتنے عورتیں کتنی؟ اب یہ حکم نہیں لکھا ہے۔ مولانا پریشان، کہیں اور کوئی سوال ہے؟ ہجڑا کہ بھائی یہی 3 سوال کے جواب دے دو بس۔ مولانا صاحب نے کہا بادشاہ سے کہ حضور ایک دن کا موقع دے دیجئے، پرسوں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ ہجڑا کہ دیکھے اگر یہ مولانا ہو تو کچھ نہ کچھ بتاؤ کہ نہیں بتاؤ، یک کو نہیں بتایا، مولانا ہے ہی نہیں، صرف کرتا پاجامہ پہن لے، داڑھی رکھا لے، ٹوپی لگے، مولانا نہیں ہے۔ بادشاہ ناراض ہوا، کہا جب تم عالم نہیں تھے تو کیوں بیٹھ بیٹھ کے لفافہ لے کے جاتے تھے؟ ٹھیک ہے جاؤ، پرسوں نہیں بتاؤ گے تو تم کو پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ اور اس زمانے کے بادشاہ جو کہتے تھے کرتے تھے۔ اب مولانا صاحب گئے گھرے، اب کونوں کتاب کے بات ہو تو کتاب الٹی کی پلٹتی، بیچارے گئے لیٹے، چڑھا بخار، کوئی کروٹ کو وہ کروٹ، یہ سوچے کہ پرسوں تو پھانسی ہوئی ہوئی گئی، بتائیں ملی نا۔ اتنے میں ہے مولانا صاحب کا دھوبی جو کپڑا دھوتا تھا، وہ دھوبی کپڑا لے کے پہنچا، کٹکٹے مولانا نکلے، چہرہ اترا ہوا۔ دھوبی نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہیں کوئی بات نہیں، انہیں کچھ بتاؤ گے؟ ارے یار وہ بادشاہ کے دربار میں ایک ہجڑا ہے، اس سوال کیا، اسی سوال کے جواب میں الجھا ہوا ہوں۔ لیکن کیا سوال کیا؟ مولانا کہیں جائے اور اپن کام کرو، ہم کو بکاؤ نہ۔ کہیں بتائیے تو۔ اس نے 3 سوال کیا ہے۔ کا پہلا سوال یہ کہ دنیا کا بیچوں بیچ حصہ کہاں، دوسرا سوال یہ کیا کہ آسمان پر تارے کتنے، تیسرا سوال کیا کہ دنیا میں مرد کتنے عورتیں کتنی۔ کیا بس کہاں؟ جاؤ آپ آرام سے سو، اور پرسوں جب آپ جائیے گا آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہنا یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، میرا دھوبی بتائے گا اور میں آ کے بتا دوں گا۔ مولانا کہیں نارے زندگی بھر ہم پڑھے پڑھائے، ہم کا نہیں پتا، تو کیسے جانے رے؟ تو کہیں ہم جانے تھے تو کہیں بتا تو کہیں یہ نہ بتائیے ہوں ہی بتائیے۔ مولانا کہیں صحیح بتا رہے، ایسے ہے تو پرسوں تک سوچبے اگر جان پہ تو جیبے نہیں بھاگا کو اپن جان بچے ہوئے، اور ایسے تو کہیں ہوں چلے جائے پھوکٹ کے ہمارا کام تمام ہو جائے۔ تو دھوبی کوئی گھبراؤ نہ، میں بے وفا نہیں، میں با وفا ہوں، آپ سکون رکھیے۔ تیسرا دن آیا، مولانا بیچارے ڈھک کر پہنچے ہوا، ڈرائے تو کہ پتہ نہیں کہاں انجام ہوا۔ مولانا ہوا پہنچے، جیسے گئے ہجڑا آئے گا پھٹ سے، کیسا مولانا بولو؟ مولانا صاحب نے کہا بیٹھ ادھر، یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، سوالوں کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، میرا دھوبی بتائے۔ اچھا، اور دھوبی کا انتظار ہونے لگا۔ اتنے میں دھوبی گدھا بیٹھا، سونڈا لیے پہنچا وہاں، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت ملی تو گدھا سے اترا نہیں، گدھا سمیت بادشاہ کے محل میں گھسنے لگا۔ تو لوگوں نے ڈھانٹا، کا بدتمیز، یہاں اچھے لوگ آنے کو نہیں پاتے تو گدھا پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ کہنے میں گدھا لے کے آؤں گا، کہنے نہیں گدھا نہیں لا سکتا۔ دھوبی نے کہا نہیں حضور میں گدھا لے کے آؤں گا، گدھے کے سوال کا جواب گدھا ہی بتا سکتا، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ شرط لگا دی دھوبی نے تو اجازت ملی۔
دھوبی گدھا لے کے اندر پہنچا، گدھا سے اترا، ہاتھ میں سونٹا، کہاں ہے ہجڑا؟ آیا ہجڑا۔ دھوبی نے پوچھا کیا ہے تیرا سوال؟ دھوبی نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بیچوں بیچ حصہ کہاں ہے؟ تو جہاں پر بادشاہ کی کرسی پڑی رہا ہے وہی کرسیا سے سونٹا لہر رہا ہے ہاتھ میں گدھا والا، وہی سونٹا سے بادشاہ کے ہر کمرہ ناپس، وہر ناپس، وہر ناپس، اس کے بعد جہاں بادشاہ کی کرسی پڑی رہا ہے دھوبی لا کے ہوئے سونٹا کھڑا کر دی۔ سنو، بادشاہ کی کرسی جہاں پر ہے یہی دنیا کا بیچوں بیچ حصہ ہے، اور نہ مانو ہجڑا تو ناپ کے دیکھ لو، ادھر کی دنیا ناپ لو، ادھر کے ناپ لو، ادھر کے ناپ لو، پتہ چل جائے۔ تو ہجڑا کہاں ناپ سکت رہا ہے؟ ایک ضلع ناپ پہ کہہ دو تو ناپ نہ پہ آدمی، اور پوری دنیا تو ہجڑا جنتا نہیں رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ جو بھی کہیں نہیں نہ مانو شخص صبح ہے تو ناپ کے دیکھ لو، ادھر کی دنیا ناپ لو، ادھر کے ناپ لو، پتہ چل جائے۔ ہجڑا کہ نہیں صحیح کہا تو یہی۔ دھوبی نے کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ پوچھا آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ دھوبی نے گدھے کی پونچھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا سن، گدھے کی پونچھ کو چھوڑ کر کے اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں، اور نہ مان تو گن کے دیکھ لے۔ تو جانت تو رہا ہے نا، تو کہنے نہیں صحیح کہا تو یہ کہنے نہ مان تو گن کے دیکھ لے، تو گدھا بال کو گن سکت رہا ہے، مان کا ہی گیا۔ یہ تیسرا سوال کیا ہے؟ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں مرد کتنے عورتیں کتنی؟ وہ دھوبی کھڑا ہوئے وہ گنتی گنے شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 چھوڑ دی گنتی، پھر شروع سے گننے لگا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 پھر چھوڑی، پھر شروع سے گننے لگا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ماں کی کھولی تو ہجڑک پکڑی تو وہی سونٹا سے پیٹے لگا۔ جب پیٹے لگ تو ہجڑا چلائے ان بادشاہ بچائیے بچائیے۔ بادشاہ نے کہا رے بھائی ہجڑوں کو کیوں مارتے ہو؟ دھوبی نے کہا چپ رہیے، پہلے اس کو مار ڈالوں گا پھر بتاؤں گا۔ ارے ایسا کیوں؟ کہنے نے پہلے اس کو ہم کو ختم کر لینے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کچھ بتاؤ کیا ہوا؟ کیا حضور میں مردوں کے لیے الگ لگاتا ہوں عورتوں کے لیے الگ لگاتا ہوں، جب مردوں کو گنتا ہوں تو اس میں گھس جاتا ہے، عورتوں کو گنتا ہوں تو اس میں گھس جاتا ہے، میری گنتی سے نہیں ہو پاتی، پہلے اس کو مار ڈالوں پھر بتاؤں گا کتنے مرد ہیں کتنے عورت ہیں۔ تب ہجڑا میں ہاتھ جوڑ اس کے حضور بچا لیجیے، سب مولانا کو بھگانے کے لیے میں نے سب کہا، تو مارا بھی گیا رسوا بھی ہوا۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کا انجام برا ہوتا ہے۔ اے لوگوں عالموں سے محبت کرو، محبت کرو گے اللہ بھی راضی ہوگا، اور ان سے دین کی دولت آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے سنتوں کا اللہ تعالی ہم کو آپ کو عامل بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔